بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سحر کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ایمان پر خاتمہ فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ جی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، میری جو پہلی ویڈیو تھی وہ عقیدے کے بارے میں تھی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے میری جو عقیدے کی ویڈیو ہے اس کو بہت لائک کیا، اور اس کے اوپر آپ نے کمنٹس کیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب نے تہہ دل سے کہا کہ ہم انشاءاللہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں گے، اور جو بھائی کمزور ہیں یا بہنیں کمزور ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آن لائن قرآن اکیڈمی مدرسہ آپ کا ضرور ساتھ دے گا۔ اسی کے ساتھ میں آج اپنی ویڈیو قوت ارادی۔ قوت ارادی کا مطلب ہے کہ غیبی قوت، اللہ پاک کی طرف سے قوت آنا، دل کا مضبوط ہونا، کیونکہ اگر دل مضبوط ہوگا تو ہمیں کسی قسم کا ڈر، خوف، پریشانی نہیں ہوگی۔ جب ہم پرییں، ہمزاد، جنات، مقلات کو قابو کریں گے تو قوت ارادی جب ہماری مضبوط ہو جائے گی اللہ کی طرف سے، کیونکہ عامل کا پہلا عمل آج سٹارٹ آپ کو بتا رہی ہونا شروع ہو گیا ہے، تو وہ قوت ارادی ہے۔ اگر عامل کا قوت ارادی مضبوط ہوتا ہے تو ہی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تمام روحانیت عملیات میں خصوصاً اور تمام دنیاوی کاروبار میں عموماً قوت ارادی کے بغیر کامیابی مشکل ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص جب دل سے پختہ ارادہ کر لے تو اس میں کامیاب ہوتا ہے، اس کو قوت ارادی کہتے ہیں۔ دل کا مضبوط ہونا قوت ارادی ہوتا ہے، اور اللہ پاک بھی اس انسان کی مدد کرتے ہیں جو مضبوطی سے ایک چیز پر ڈٹے رہے۔ جس شخص میں قوت ارادی نہیں ہوتی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کا کوئی کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، اندر سے کمزور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کام کوئی اور کر دے، اپنا کام خود کسی اور پر ڈال رہا ہوں، تو اس کی قوت ارادی بہت کمزور ہوتی ہے۔ ضعیف قوت ارادی والا شخص بالکل کسی ہلکی لکڑی کے مشابہ ہوتا ہے جو کہ سمندر میں تیر رہی ہوتی ہے۔ جب سمندر کا جب دل جاتا ہے جدھر مرضی اس کو لے جاتا ہے، جب ہوا چلتی ہے کبھی وہ شمال کی طرف، اگر ہوا کا رخ ہوتا ہے تو وہ شمال کی طرف چلنے لگ جاتی ہے، جب جنوب کی طرف وہ بیڑے کا رخ ہوتا ہے یا ہوا کا رخ ہوتا ہے تو لکڑی کا جو کشتی لگا لیں جو بیڑا ہوتا ہے تو وہ اس رخ کی طرف بہنے لگتا ہے۔ یہی اسی طرح انسان ہوتا ہے جس کی قوت ارادی بہت کمزور ہوتی ہے، دل کا بہت ہلکا ہوتا ہے۔ عملیات کی دنیا میں آنے والا تو پہلے نمبر پہ تو وہ دل کا بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ تو پھر دیکھیے کیسے کیسے نظارے اللہ پاک کے، انشاءاللہ بشرط اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ضرور۔ ایک بہت بڑی بات آج میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے جو بچہ مدرسے میں آتا ہے، جو اللہ کا کلام پڑھنے آتا ہے، اللہ پاک اپنے اس بچے کو 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو پھر اس کو مدرسے کی طرف اس کا یا اپنے کلام کی طرف یا عامل یا عالمہ، ٹھیک ہے، یہ حافظہ، یہ سب اللہ پاک 70 دفعہ اپنی رحمت کی نظر میں لے کر پھر اس کے پر عنایت کرتے ہیں۔ ہر کوئی نہ عامل بن سکتا ہے، نہ عالمہ بن سکتا ہے، نہ عالم بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے تو تب ہی بنتا ہے۔
ہمارے مدرسے میں کئی بچے ایسے ہیں آتے ہیں تو ان کی قوت ارادی بہت کمزور ہوتی ہے، یا وہ اللہ کے کلام سے وہ بھاگتے ہیں، یا وہ پڑھتے نہیں ہیں، یاد سبق نہیں کرتے، تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بڑی سی مثال ہے وہ کشتی والی کہ جس طرح ہواؤں کا رخ ہوتا ہے وہ بہہ چلتی ہے، کیونکہ گویا وہ ہواؤں کے ماتحت ہوتی ہے، خود اس لکڑی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، یا قوت ارادی کے کمزور لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے چل سکے۔ اسی طرح یہ آپ لگا لیں کہ کمزور قوت ارادی والا شخص بھی زمانے کا محتاج ہوتا ہے، خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی خود کچھ کر سکتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص نے ایک صلاح دی تو بے سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچتا، اس کی اپنی سمجھ کام نہیں کر رہی ہوتی میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ جدھر کسی نے کہہ دیا ادھر لگ گیا۔ جیسے وہ لکڑی یا کشتی کی بات آپ کو بتائی جا رہی تھی اوپر، اگر دوسرے شخص نے کچھ اور بھی کہہ دیا تو وہ اس کی اسی تنقید کے پڑھنا شروع ہو گیا، یا اسی کام کو کرنا شروع کر دیا، اس کی خود عقل کام کر ہی نہیں رہی اس میں نقصان ہے یا نہیں۔ بس ایسے لوگ ہمیشہ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں اور عمل میں ناکامی اٹھاتے ہیں، ان کا عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسے شخص کا تو جو کسی کا محتاج ہو اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتے، تو اسی لیے قوت مضبوط رکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، دیکھیے گا آپ اتنے مضبوط دل سے ہو جائیں گے۔ اپنے اندر مضبوطی رکھیں، عمل کریں، عمل حاضرات کے عمل بہت پیارے ہیں، بہت ہی جلدی سے ہو جاتے ہیں، آپ بغیر زکات دیے بغیر کچھ کیے بھی حاضرات آرام سے آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی چھوٹی چھوٹی، وہ آپ لے لیجئے گا، تو حاضرات تو ویسے بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے زکاتیں، جلالی جمالی پرہیز، دنوں کا پرہیز، ٹھیک ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حاضرات تبھی آپ کو کرنے سکھائے جائیں گے تاکہ آپ حاضرات پہ عبور حاصل کریں، پھر آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جمعرات پڑھی اور دوسرے جو ہے ان کی بھی ویڈیو شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تمام جو بیڑا ہے آن لائن قرآن اکیڈمی مدرسہ کی طرف سے ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کریں، آپ کی وہ مدد کریں گے۔ لیکن قوت ارادی بہت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ زندگی دیکھیں، جو شخص قوت ارادی کا کمزور ہوتا ہے اور ہر وقت وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، وہ شخص آج ایک کام تو کر رہا ہے، کل اس کو چھوڑ کر دوسرے کام کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک انگریزی کی مثال ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے نا تو وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتا، اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں، اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے نا وہ اپنی غلطی نہیں مانتا، دوسروں پہ تھوپتا رہتا ہے، کرتا وہ خود ہی ہے لیکن دوسروں پہ تھوپتا ہے۔ ایسے شخص کی قوت ارادی بہت کمزور ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی اپنی راہ نہیں لے سکتا یا حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تمام عمر خستہ حال رہتا ہے، پریشان طبیعت، دوسروں کا محتاج رہتا ہے، جیسا عمل ہمزاد تمام عملیات سے مشکل ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو انسان ہمزاد ہے نا، جو اپنا ہمزاد ہے، اس کو حاصل کرنا تمام عملیات سے مشکل ہے۔ جنات، دیو، پرییں، مخلوق یہ بہت آسان ہے، لیکن ہمزاد کو قابو کرنا انتہائی مشکل ہے، اور ویسا ہی فضل ترین ہے کہ اس کا اتنا عمل افضل ہوتا ہے، یا جس کے پاس ہمزاد ہونا تو دنیا کا بہت ہی اچھا اور معتبر ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کا کام اچھی طریقے سے لینا تو وہ عامل بہت بڑی قوتوں کا، زبردست قوت ارادی کا مطلب کہ عامل جو ہوتا ہے، حامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر قوت ارادی نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا۔ اسی لیے قوت ارادی کو اپنے دل میں بہت مضبوط کریں، اور میری باتوں سے پریشان نہ ہوں، میرا مقصد ہے گہرا اچھی طریقے سے سمجھانا،
تاکہ آپ کو کوئی بات بھی مشکل نہ لگے. جب آپ کو عمل دیا جائے تو آپ فوراً اس میں کامیاب ہو جائیں. ایک ہی دفعہ میں حاضرات میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. شروع سے اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تاکہ آپ کمنٹس بھی کریں تو سوچ کے کریں، کوئی اور بات پوچھیں، بلکہ اسی ویڈیو کے بارے میں کمنٹس نہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا، میری نئی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرا آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے، تاکہ بنا دیر کیے ہوئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی روز ایک دو ویڈیو ضرور چڑھاتی ہوں اپنے چینل پہ، تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور نہ ہی یہ کہنا پڑے کہ ویڈیو آج کیوں نہیں آئی. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. ہاں، اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو، تاکہ اس سے اوروں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی آپ کی ہمت بندی رہے. جب ایک دوسرے آپس میں بات کرو گے، جو جیسا آپ عامل بننے کا شوق رکھتے ہو یا عاملہ بننے کا شوق رکھتی ہیں تو دوسری بھی رکھتی ہوں گی، اور دوسرے بھائی بھی رکھتے ہوں گے. آپس میں شیئر کرو گے، اس طرح دل مضبوط ہوگا. پھر دیکھیے گا انشاءاللہ کس طرح آپ حاضرات کے عمل میں اور دوسرے عملیات میں مکمل طریقے سے حاضرات کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ کے تمام گھر والوں کو خوش رکھے. کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہو تو ہم سے شیئر کریں، انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مدرسے والوں کو بھی کے لیے دعا کریں کہ ہمارے بچے آج کل ان کے پیپر ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.